السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ کوثر کے متعلق ہے، اور سورہ کوثر کا نام سورۃ النحر بھی ہے، اور یہ سورت جو ہے وہ مکی سورت ہے، اور اس سورت میں اخلاق حسنہ اور اوصاف جمیلہ کے حامل انسان جو ہیں، یعنی وہ انسان کے جن کے اندر اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں، ان کے انعامات کے متعلق ذکر ہے، اور کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ جن کو ہر قسم کے انعامات اور خیر کثیر عطا کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کے شان نزول کے متعلق پڑھ لیتے ہیں کہ شان نزول اس کا یہ ہے کہ عرب میں اس شخص کو ابتر سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا، مقتول نسل اس کو سمجھا جاتا تھا کہ جس کی اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابراہیم رضی تعالیٰ عنہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو کفار مکہ آپ کو اس بارے میں برا بھلا کہنے لگے، جن میں سے عاص بن وائل نمایاں تھا۔ جب اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتا کہ چھوڑو اس کی تو اولاد نرینہ ہے ہی نہیں، کہ اس کے بعد اس کا نام لینے والا کون ہوگا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ کعب بن اشرف یہودی مکہ مکرمہ آیا اور قریش مکہ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے، آپ اس نوجوان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے؟ یہ کہتا ہے کہ میں تم سب سے دین میں بہتر ہوں، حالانکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم حجاج کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، کعبۃ اللہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو کعب یہودی بولا، نہیں، تم اس سے بہتر ہو۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوئی۔ اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ اب جیسے کہ ہم نے آیت مبارکہ نمبر 1 جو ہے کہ جس میں ہم نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ تو اب یہاں ہم اس بارے میں پڑھ لیں کہ یہاں پر کوثر سے کیا مراد ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں فضیلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب کوثر سے کیا مراد ہے کہ اس میں مفسرین کے متعدد اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ تو پہلا جو قول بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کوثر سے خیر کثیر مراد ہے۔ مقصد یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر و بھلائی عطا کی ہے، اس میں دنیا اور آخرت دونوں قسم کی بھلائی ہے، دین اسلام کی بقا اور ترقی آخرت میں جنت کے درجات سب خیر کثیر میں داخل ہیں۔ دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو آپ کو شب معراج میں دکھلائی گئی، جس کے کنارے پر موتیوں کے خیمے تھے۔ آپ نے اس کے پانی کو دیکھا تو وہ مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہی کوثر ہے جو آپ کو دی گئی ہے۔ تیسرا قول جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کوثر سے حوض کوثر مراد ہے، جو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے۔ اس کی چوڑائی اور لمبائی مشرق اور مغرب کے برابر ہوگی۔ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس روز کے پیاسے وہاں آئیں گے، جو نیک ہوں گے وہ پی جائیں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے وہ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں گے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر میں 2 پرنالے ہوں گے، نہر کوثر کا پانی ان میں گرے گا، پھر وہ پرنالے حوض کو اس پانی سے بھر دیں گے۔ چوتھا قول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوثر سے اولاد کی کثرت مراد ہے، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی، یعنی کثیر اولاد۔
اب اولاد کی یہاں پر ہم دیکھیں کہ اولاد کی دو طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جسمانی اولاد اور ایک ہے روحانی اولاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد تو بہت زیادہ ہیں، جسمانی اولاد بھی ہے لیکن وہ اولاد نرینہ نہیں ہے، مگر جو دختری اولاد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور پانچواں قول یہاں پر نقل کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید، یعنی کوثر سے مراد قرآن مجید ہے۔ چھٹا قول کہ کوثر سے دین اسلام مراد ہے۔ ساتواں قول بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علوم عطا کیے گئے وہ کوثر ہیں۔ آٹھواں قول کہ کوثر سے آپ کا خلق عظیم مراد ہے۔ نوواں قول کہ کوثر سے یہی سورہ کوثر مراد ہے، اور 10واں قول ہے کہ کوثر سے مراد مقام محمود مراد ہے۔ تو اس طرح یہاں پر جو پہلی آیت مبارکہ میں کوثر کا ذکر کیا گیا، مختلف 10 اقوال ذکر کیے جاتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ کوثر ہے اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی صورت کے ساتھ آپ سب سے ملاقات ہوگی، اس کے بارے میں ہم جانیں گے مزید کچھ، اور آپ سب سے جو ہے وہ دعاؤں کی درخواست ہے، اور آپ سب سے درخواست ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ مزید جو ہے وہ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے، انہیں پتہ چلے قرآن پاک کے بارے میں۔ اور ہم سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھیں کہ اس میں ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے، وہ کس چیز کے متعلق ہمیں بتا رہا ہے، صرف لفظوں کی حد تک نہیں بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ سب سے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔